السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی کے ود عظیم. آئی ہوپ سو تمام اسپائرنٹس خیریت سے ہوں گے. تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہمارا جو پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آج سے جو ہمارا سی آر پی سی کا سیکشن ہے ہم اس سلیبس کو کور کریں گے. سی آر پی سی میں بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ چیپٹرز ہیں، سلیکٹیو سلیبس ہے. تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ چیپٹر 8 ہے، جو کہ سیکورٹی فار کیپنگ دی پیس اینڈ گڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے کچھ کوسچنس تھے، ان کو آنسر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سے بچے ایک ہی کوسچن بار بار کر رہے ہیں کہ سر اس کا پیپر اب کب کنڈکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو نوٹیفیکیشن میں کلیئرلی مینشن ہے کہ اینڈ آف دی مارچ، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ مڈ آف مارچ سے لے کے اینڈ آف مارچ کے بیچ بیچ اس کا ایگزام جو ہے وہ کنڈکٹ ہو جائے گا. سیکنڈلی، اگر آپ اس کے فری ٹیسٹ سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کمیونٹی اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ رات 8 بجے ہم اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی پریپریشنس کے لیے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں. سی آر پی سی چیپٹر 8، سیکورٹی فار کیپنگ دی پیس اینڈ فار دی گڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. تو اس چیپٹر کا بیسیکلی پرپز کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس چیپٹر کو جو ہے وہ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا بیہیویئر یا اچھا رویہ قائم کرنے کے لیے معاشرے میں بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتا ہے تو اس کو امن جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے جو ہے اس سے ضمانت لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ عدالت کن حالات میں جو ہے وہ کسی شخص سے ضمانت لے سکتی ہے. اور دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگوں کا شاید یہ کنسیپٹ ہوگا کہ جو عدالت ہے وہ اس جرم کے بعد جو ہے وہ مطلب کوئی اگر کرائم ہو جائے تو پھر وہ کوئی سیکورٹیز یا ضمانت لیتی ہے. نہیں، اس چیپٹر کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ شک شبہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہونے جا رہا ہے یا کوئی اوفینس ہونے جا رہا ہے تو آپ اس صورت میں پہلے بھی پریونشن ایکشنز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پہلے ضمانت جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ ایسا آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، کسی کا جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے، تو ان کنڈیشنز میں بھی جو ہے وہ مطلب ضمانت لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص ضمانت نہ دے تو اس پہ جو ہے وہ کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اس چیپٹر کے اندر کور کریں گے. تو سب سے پہلے جو اس چیپٹر میں سیکشن ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے سیکشن 6(1) ہے. ٹھیک ہے. When a person is convicted for an offense involving breach of peace, assault, criminal intimidation, or abetment thereof, the court, at the time of passing sentence, may order him to execute a bond for keeping the peace. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی شخص کو امن قائم کرنے کے لیے یا کوئی بریچ آف پیس ہوتا ہے یا اسلٹ کرمنل انٹینشنز ہوتی ہیں، ابیٹمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کسی جرم کی جو ہے سازش کر رہا ہے، تو عدالت جو ہے وہ ان کنڈیشنز میں اس سے ضمانتی میں چل کے لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. ضمانتیں لے سکتی ہے. اس کے اندر بھی جو کنڈیشنز آ جاتی ہیں، دا بونڈ میں بی ود اور وداؤٹ شیورٹیز. ٹھیک ہے. تو جو بونڈ ہوگا وہ شیورٹیز کے ساتھ ہوگا، مطلب ود اور وداؤٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں شیورٹیز بھی وہ لے سکتی ہے، مطلب کسی کی ضمانت لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کی ضمانت نہیں دیتا تو پھر بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اس کو مسٹ دیکھیے گا. دا اماؤنٹ مسٹ بی پروپورشنیٹ ٹو ہز مین. ٹھیک ہے. اینڈ دا میکسیمم پیریڈ از 3 years. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ ضمانت اس کی جو مالی حالات ہیں یا اس کی سقط کو دیکھتے ہوئے لی جائے گی، اور اس کا جو پیریڈ ہے وہ 3 سال سے اوپر نہیں ہو سکتا، مطلب 3 سال سے زیادہ کی ضمانت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سیکشن 106(2) آ جاتا ہے ہمارے پاس. اف دا کنوکشن is set aside on appeal or otherwise, the bond executed under this section shall become void automatically. ٹھیک ہے. اگر سزا یا اپیل کسی اور طریقے سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب سزا جو ہے وہ ختم ہوگی تو جو ضمانت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اپیل بھی مسترد کر دی جائے تو ظاہر ہے اس کے اگینسٹ جو ضمانت آئی ہوئی ہے وہ بھی کالعدم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی اپیل ہی نہیں ایکسیپٹ ہوئی تو اس کے اگینسٹ جو ضمانت تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سیکشن 106(3) ہے. An order for sureties under this section may also be passed by an appellate court or court exercising
ریویژنل پاورز، ٹھیک ہے، تو نظر ثانی عدالت جو ہے اس دفعہ کے تحت جو ہے وہ ضمانت کا حکم دے سکتی ہے کہ بھئی ہمیں خطرہ ہے یا ہمیں انفارمیشن ہے کہ یہاں پہ کوئی مطلب حادثہ ہو سکتا ہے، یا مطلب یہ بندہ ٹرسٹڈ نہیں ہے، یا جو جسے کہتے ہیں کہ یوز ٹو ہے، یا مطلب عادی مجرم ہے، تو اس صورت میں جو اپلیٹ کورٹس ہیں وہ ضمانت لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے سیکشن 107، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس فرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب 106 اور 107 میں کیا ڈفرینس ہے، اور یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو 106 جو ہے وہ اگر جرم ہو جائے، مطلب کنوکٹڈ ہو پرسن، تو اس کیس میں اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو بھی اس کے سب سیکشنز پڑھے ہیں وہ ساری اسی چیز کے اوپر ہیں کہ اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے یا سزا یافتہ ہے یا اس نے بیل لینی ہے تو بیل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگی ڈیفینیٹلی اگر وہ کنوکٹڈ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب جو 107 ہے نا، یہ کس کنڈیشن کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر جرم ہونے سے پہلے خطرہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں بندہ کنوکٹڈ ہے اور اس میں چانسز ہیں کہ وہ کنوکشن کرے گا یا کوئی اوفینس کرے گا یا کوئی جرم کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، if a magistrate first class receive information that the person is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility, he may require that person to show cause and execute a bond for keeping the peace. No offense need have been committed، ٹھیک ہے۔ تو افینس کا ہونا ضروری نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور میکسیمم پیریڈ از 1 ایئر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر مجسٹریٹ کو اطلاع ملے یا وہ اسے خود پتہ چل جائے کہ کوئی کسی جگہ پہ ایسا کوئی ہونے جا رہا ہے جرم جس سے امن و امان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس سے 1 سال کی ضمانت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی مدت جو ہے وہ 1 سال تک ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے وہ جرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، سیکشن 107(2) آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی کی مطلب سب سیکشن 2 ہے، ٹھیک ہے۔ پروسیڈنگ shall not be taken unless the person or place concerned falls within the magistrate jurisdiction and in certain cases with the approval of the session judge، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ مجسٹریٹ کب یہ ایکشن لے سکتا ہے، کاروائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ شخص جو کہ وہ جرم کرنے جا رہا ہے یا وہ جگہ جہاں پہ یہ جرم ہونے جا رہا ہے وہ دونوں مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار میں ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوتا یا ایسی کوئی ریسٹرکشن آ جاتی ہے یا کوئی اور بعض سم ٹائم جو ہے وہ مطلب کنڈیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، تو سیشن جج کی اپروول لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سیشن جج کی اپروول کے ساتھ ہی ہوگا، پھر مجسٹریٹ صاحب اپنی وہ پاور کو یوز نہیں کر سکتے، وہ سیشن جج کی کچھ اپروولز ہوں گی کچھ کنڈیشنز میں، تو وہاں پہ وہ سیشن جج کی اپروول لے کے پھر اس پہ کاروائی کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو سیکشن 107(3) ہے ہمارے پاس، if a magistrate not empowered under the subsection 1 may arrest the person and forward him to a competent magistrate if immediate prevention is necessary، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سیکشن میں وہ ہمیں سب سیکشن میں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی مجسٹریٹ ہے اور وہ امپاورڈ نہیں ہے، مطلب وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جو کہ جگہ یا پرسن جو کہ وہ جرم کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ وہ مجسٹریٹ اب یہ کر سکتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ لاہور کے مجسٹریٹ تھے اور وہ فیصل آباد گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کوئی بندہ کوئی جرم کرنے جا رہا تھا، یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو مجسٹریٹ جو ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی کوئی جرم ہونے جا رہا ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، ذاتی حیثیت میں اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں اور امیڈیٹلی جو وہاں کا فیصل آباد کا مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے وہ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ کیا ہوگا کہ پریونشن ہو جائے گی کہ کرائم کمٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کو بتایا کہ غیر مجاز مجسٹریٹ جس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، وہ گرفتار کر کے جو مجاز مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکشن 107 آ جاتا ہے، 4 ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس کا، دا امپاورڈ مجسٹریٹ میں ڈیٹین سچ پریونشن ان کسٹڈی پینڈنگ فردر ایکشن انڈر دس چیپٹر، ٹھیک ہے۔ تو جو مجسٹریٹ وہاں پہ پاورڈ ہوگا وہ عارضی حراست کا حکم دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ سیکشن آ جاتا ہے 108، if a person disseminates or attempts to disseminate seditious, communal or defamatory matters punishable under the Pakistan Penal Code, the magistrate may require him to execute a bond for good behavior for a period not exceeding 1 year، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے یا مس انفارمیشن پھیلاتا ہے یا
مطلب انتشار انگیز وہ جو مواد ہوتا ہے وہ پھیلاتا ہے، تو مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کو 1 سال کی ضمانت دینے کا حکم دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد proceedings under section 108 shall not be taken against registered press publications expect with the approval of the provincial government ٹھیک ہے۔ تو رجسٹرڈ پریس وغیرہ جو ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ 108 کے اکارڈنگ جو ہے وہ کاروائی نہیں کی جائے گی انٹل اور انلیس جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی اپروول نہ دے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ سم ٹائم جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، یا ان کے جو پاورڈ پرسنز ہوتے ہیں جیسے کہ سی او وغیرہ ہو گئے، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو سیکشن 108 کے اکارڈنگ جو رجسٹرڈ پریسز ہیں ان پہ وہ اس طرح کی پبلیکیشنز کے اوپر کوئی نیوز اگر کاسٹ ہوتی ہے تو ان پہ کاروائی نہیں ہوگی، ہاں جب تک کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی اپروول نہ دے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکشن 109 ہے، if a person conceals his presence with the intent to commit an offense or has no ostensible means of subsistence and cannot give satisfactory account of himself, he may be required to furnish security for good behavior for up to 3 years، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ لائک وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے کوئی جرم کرنے کے لیے، یا اس کے پاس کوئی انکم آ رہی ہے جس کا وہ پروو نہیں دے پاتا کہ وہ اس کی ذریعہ آمدن کیا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے اس پہ کاروائی کی جائے گی، اور اس سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور اس سے جو ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے ضمانت بھی لی جائے گی، اور ضمانت کا جو ٹائم ہے وہ 3 سال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے سیکشن 110، if a person is habitual offender or is dangerous to the community the magistrate may require him to execute a bond for good behavior، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ عادی مجرم ہے، اور وہ اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ نشے فروخت کرتا ہے یا چوریاں ڈکیٹیاں اس طرح کے offences میں ملوث ہے، تو مجسٹریٹ جو ہے وہ اسے 3 سال کی ضمانت جو ہے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے سیکشن 111 ہے ہمارے پاس، دا سیکشن ریلیٹنگ ٹو یورپین ویگرنٹ ہیز بین ریپیلڈ۔ اچھا یہ سیکشن جو ہے یہ ریپیلڈ ہو چکا ہے، اب اس کا جو ہے وہ کوئی لیگل افیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے ہمارے پاس سیکشن 112 ہے، وین ایکشن از ٹیکن انڈر سیکشن 107 110 the magistrate shall make a written order stating the substance of information, bond amount, duration and nature of sureties۔ تو اگر 107 یا 110 کے تحت کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو جو مجسٹریٹ ہے وہ ایک ریٹن آرڈر ایشو کرے گا، اس میں جو ہے وہ انفارمیشن ہوگی، بانڈ اماؤنٹ ہوگی، اور جو ضمانتیں ہوں گی ان کے بارے میں لکھا جائے گا، آرڈر کی ڈیٹیلز ہوں گی۔ اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے سیکشن 113، if the person is present in court the order shall be read over or explained to him، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص عدالت میں موجود ہے اور اس کو کوئی حکم سنایا جائے گا تو وہ اونچی آواز میں پڑھ کر سنایا جائے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو آپ یاد رکھیے گا، اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا شخص کسی ایسی عدالت میں موجود ہے کہ اس کو اس عدالت کی لینگویج نہیں آتی، مطلب وہ اگر پشتون ہے، اس کو پنجابی نہیں آتی، تو اس کو جو اس کی مادری زبان ہے اس میں بھی وہ آرڈر پڑھ کے سنایا جائے گا کہ آپ کو یہ آرڈر ہوا ہے، آپ کا یہ حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے ہمارے پاس سیکشن 114 ہے، if the person is not present the magistrate may issue summon or warrant immediately arrest is allowed if breach of peace is apprehended، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص غیر حاضر ہو تو سمن اور وارنٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے، اور فوری طور پہ اسے گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے سیکشن 115، ایوری سمن اور وارنٹ شیل بی اکمپنیڈ بائی اے کاپی آف دی آرڈر میڈ انڈر سیکشن 112، ٹھیک ہے۔ ہر سمن اور وارنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو دفعہ 112 کا حکم دینا لازمی ہوگا، مطلب وہی کہ اس کو ایک سیکنڈ اس کو وہی جو ہم نے 112 میں پڑھا تھا کہ ریٹن میں اس کا حکم دینا ضروری ہوگا، کہ اس کو بتایا جائے کہ ہاں اس وجہ سے آپ کو سمن کیا جا رہا ہے، یا یہ جو تھیں وہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے سیکشن 116، دا مجسٹریٹ میں ڈسپینس ود پرسنل اٹینڈنس اینڈ پرمٹ اپیرنس تھرو اے پلیڈر، ٹھیک ہے۔ تو مجسٹریٹ جو ہے وہ ذاتی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ذاتی طور پر پیش نہیں ہوتا اور اپنے لائر کو پیش کر دیتا ہے تو اس کے تھرو بھی جو ہے وہ پیشی کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب جو اس کا پلیڈر ہے وہ پیش ہو سکتا ہے، اس کا لائر جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے۔
अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 117 है, द मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू द ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मे ऑर्डर इंटरम सिक्योरिटीज और कस्टडी इफ़ इमीडिएटली प्रिवेंशन इज़ नेसेसरी। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को मतलब अभी इंक्वायरी करनी हो या उसकी इंक्वायरी चल रही हो तो फौरी ख़तरा भी हो, तो उस कंडीशन में वो आर्जी हिरासत का हुक्म दे सकता है। मतलब एक बंदा है, उस पे शक है कि ये काम कर देगा, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन अभी इंक्वायरी चल रही है, तो आर्जी हिरासत उसकी ली जा सकती है ताकि उससे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे से की जा सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 118 एंड 119 है। इफ़ नेसेसिटी इज़ प्रूव्ड द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, इफ़ नेसेसिटी इज़ नॉट प्रूव्ड द पर्सन शैल बी डिस्चार्ज एंड रिलीज। ठीक है, तो अगर जो है वो ज़रूरत नहीं है तो ज़मानत देने का हुक्म दिया जा सकता है, और अगर साबित ना हो तो उसको बरी भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में। उसके बाद जो है हमारे पास सेक्शन 120 आ जाता है। If the person is undergoing imprisonment, the security period begins after release, otherwise from the date of order। ठीक है, अगर कोई शख्स कैद में है तो उसकी जो ज़मानत है की मुद्दत है या रिहाई के बाद शुरू होगी। ठीक है, मतलब जब वो रिहा होगा तब उसकी ज़मानत शुरू होगी। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो कैश मनी के थ्रू ज़मानत दे रहा है या किसी बंदे की ज़मानत दी जा रही है, तो वो तभी शुरू होगी जब वो बंदा रिलीज़ होगा या जब वो हुक्म जो है उसकी तारीख स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 121, द बॉन्ड बाइंड्स द पर्सन टू कीप पीस और मेंटेन गुड बिहेवियर, कमीशन ऑफ एन इम्प्रिजनेबल ऑफेंस कंस्टिट्यूट ब्रीच ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ज़मानत अमन या जो है वो अमन को कायम करने के लिए दी जा सकती है, और अगर कैद वाला भी जुर्म कर दिया जाए तो जो ज़मानत है वो टूट जाएगी। ठीक है, वो यही कह रहा है, द बॉन्ड बाइंड्स द पर्सन टू कीप पीस और मेंटेन गुड बिहेवियर, कि आपने अमन अमान कायम रखना है और अच्छा रवैया करना है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं तो आपकी ज़मानत टूट सकती है। ठीक है, कैद वाला भी चाहे अगर वो कोई हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है सेक्शन 121 है, द मजिस्ट्रेट में रिजेक्ट अनफिट श्योरिटीज आफ्टर इंक्वायरी एंड रिकॉर्डिंग रीजंस। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करता है और उसको लगता है कि जो इस जामन है वो उसको मुस्तरद कर सकता है, मतलब उसकी जो है अनफिट श्योरिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब उसकी ज़मानती जो है कोई इतने ख़ास नहीं है। ये शक है कि मतलब समझ लें कि कोई ऐसा बंदा ज़मानत दे रहा है जो खुद ही मतलब किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, या वो भी कोई मोतबर बंदा नहीं है, और डाउट है कि उसकी ज़मानत टूट कैंसल हो सकती है, मुस्तरद हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सेक्शन 123 है, श्योरिटी इज़ नॉट फर्निश द पर्सन में बी इम्प्रिजन। तो अगर ज़मानत नहीं दी जाती तो जो बंदा है उसको जो है वो जेल हो सकती है। उसके बाद केसेस इन्वॉल्विंग सिक्योरिटीज़ एक्सीडिंग 1 ईयर आर रेफर टू द सेशन जज। ठीक है, और जो मामला है, जो केस है, वो जो है वो सेशन जज को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा मुद्दत के लिए, कि अगर इसको भाई ज़्यादा सज़ा देनी है तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 124 है, द सेशन जज में रिलीज अ पर्सन imprisoned फॉर डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ और रिड्यूस द कंडीशंस। ठीक है, जो सेशन जज साहब हैं वो क्या करेंगे कि वो जो शख्स है उसको रिहा भी कर सकते हैं, या ज़मानत है जो सिक्योरिटीज़ की कंडीशंस हैं उनको उनमें थोड़ी उसे रिलैक्सेशन दे सकते हैं, शराइत को कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास वो है सेक्शन 125, द सेशन जज में कैंसल एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर। ठीक है, सेशन जज साहब हैं, उनके पास ये राइट है कि वो गुड बिहेवियर और जो है वो पीस को कायम करने के लिए किसी की भी ज़मानत को मनसूख कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक मजिस्ट्रेट की तरफ से, मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से उसे कोई ज़मानत मिल जाती है, लेकिन सेशन जज जो हैं वो ज़मानत को मनसूख कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सेक्शन 126 है, एश्योरिटी में अप्लाई फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉन्ड एंड द मजिस्ट्रेट में समन द पर्सन बॉन्ड। ठीक है, जामन जो है अगर ज़मानत से अलहदगी की दरख्वास्त दे तो मजिस्ट्रेट शख्स को तलब कर सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि कोई एक बंदा जो है वो चोरियाँ करता है। ठीक है, और उसके घर वाले या उसका कोई भाई या उसके कोई मोहल्लेदार उसकी ज़मानत देते हैं कि अब ये नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, लेकिन वो बंदा जो है वो आदी मुजरिम है, वो बाज़ नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो
جس پرسن نے ضمانت دی ہے وہ جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری ضمانت کو کینسل کر لو، میں اس بندے کی اب ضمانت دینے کو تیار نہیں، یہ باز نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس چیز کی آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ جو ضامن ہے وہ ضمانت سے علیحدگی کی درخواست دے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ضمانت دے دی اور پھنس گیا کہ اب یہ باز نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ امینڈمنٹ ہے 126 کی، سیکشن 126 اے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی جو اے ہوتا ہے یہ امینڈمنٹ ہوتی ہے کہ جو اس میں مطلب امینڈمنٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب وہ کیا کہہ رہا ہے، فریش سیکورٹیز میں بی ریکوائرڈ فار دی ان ایکسپائرڈ پورشن آف دی بانڈ پیریڈ، ٹھیک ہے؟ تو ضمانت کی باقی مدت کے لیے نئی ضمانت لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی گھر ہے یا ایک کسی کا بیٹا ہے، اس کے باپ نے پہلے ضمانت دی ہوئی تھی، باپ اب کہتا ہے کہ نہیں میں اس کی ضمانت نہیں دینے کو تیار، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی جگہ بڑے بھائی کی بھی ضمانت لی جا سکتی ہے یا وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا چیپٹر 8 تھا سی آر پی سی کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس چیپٹر کو اچھے سے سنیے گا، ریوائز کیجیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔